ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے راز ایک امانت۔ اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جس کو حقائق اور معارف کے اظہار کی اجازت دی جاتی ہے، اس کی تصریح خلق کے کانوں میں پہنچتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس کا اشارہ ان کے نزدیک جلی اور ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو تشریح کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ مصنف صاحب لکھتے ہیں، یعنی جو اسرار و معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں پر اس کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، وہ راز و امانت ہوتے ہیں، اور امانت کو بغیر مالک کے اجازت کے کسی کو دینا جائز نہیں۔ اس لیے وہ حضرات ان اسرار کے ساتھ لب کشا نہیں ہوتے اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے۔ ہاں، جب اجازت اور حکم الہی ہو جاتا ہے، اس وقت جو بات ظاہر کرنے کی ہوتی ہے اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو جن حضرات کو حقائق و معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو بولنا اللہ کے واسطے ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی، اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اپنے حول و قوت سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ اعلیٰ کے ہوتے ہیں۔ بولنے والا کوئی اور ہی ہوتا ہے اور وہ بے حس و قوت رہ جاتی ہے۔ تو ایسے حضرات کا کلام دو قسم کا ہے، ایک تصریحی، یعنی مقصود کو رمز و اشارہ سے بیان نہ کیا جائے بلکہ صاف عبارت ہو۔ دوسرا اشارہ، جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف رمز اور اشارہ ہو۔ تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہے کہ خلق کے کانوں میں آتے ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے، زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اشارہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کا بولنا چونکہ بإذن اللہ ہوتا ہے، انہیں جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس میں وہ اعلیٰ محض ہیں، یعنی وہ ایک ٹول کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ مضامین غیب سے بواسطہ ان کے آ رہے ہیں، جیسے بارش کا پانی پر نالے سے ہو کر گزرے اور آ رہے ہیں، سامعین کے فیض اٹھانے کے لیے، اس لیے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں، بخلاف اس شخص کے کہ اس کو بولنے کی اجازت نہ ہو اور حقائق و معارف بیان کرے، کہ اس کی باتیں کچھ قلوب میں نہ اتریں گی اور نہ اس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی۔ تکلف سے کھینچ کر مضامین لائے گا اور الفاظ و عبارت میں لا کر ادا کرے گا، لوگوں کے فہم اس کو قبول نہ کریں گے، نہ متاثر ہوں گے۔ پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اس کو اجازت بولنے کی نہ ملے ساکت رہے، اور اجازت کی علامت یہی ہے کہ خود بخود غیب سے مضامین قلب میں آ کر زبان ان کے ساتھ چلنے لگے، اور یہ شخص اعلیٰ واسطہ محض رہ جائے،
ایسا ہی کلام مفید و مؤثر ہوگا۔ مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راز ایک امانت ہوتا ہے، اس کی خیانت نہ کریں جب تک کہ امانت کے مالک سے اجازت اور حکم نہ ملے۔ کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کو اجازت نہ ملتی ہو لیکن پھر بھی وہ راز کو خیانت کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی تکلیف والا کیفیت اپنے اوپر لاتے ہیں، اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں اور بھی اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جس مضمون کے بیان کرنے کا حق اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوگا، اس کو جب وہ بیان کرے گا تو لوگوں کے دلوں پر اس کے دلائل اثر نہ کریں گے۔ اور راز کے بیان کرنے کا جب حکم ہوتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تصریح اور ایک اشارہ۔ تصریح یہ ہے کہ عام صاف الفاظوں میں سامعین کو کچھ بات بتا دینا جو الفاظ سنتے ہی ان کو سمجھ آ جائے۔ دوسرا اشارہ والی حالت، یعنی سامعین کو الفاظوں میں کچھ اشارتاً سمجھانا، مگر چونکہ حکم اللہ ہے تو سامعین کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو حکم ہوتا ہے یہ اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب ایک بات کرنے والا شخص جب بات کر رہا ہوتا ہے تو فلو اپ ورڈز جو ہے اس کے دل سے نکلتے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ حکم الہی ہے کہ یہ بات